اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ حروف الہجاء اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں اور با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں اسم، جو نام ہوتا ہے، کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، یا کسی خوبی یا خامی کا نام جسے ہم اسم صفت کہتے ہیں، یا کسی کام کا نام۔ اور دوسری قسم فعل ہے، ایسا کلمہ جس میں کام کا نام بھی ظاہر ہو اور اس کام کے کرنے یا ہونے کا زمانہ بھی ظاہر ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز حرف، ایسا کلمہ جو نہ تو اسم ہو اور نہ ہی فعل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسم کی علامات کون سی ہیں جس سے ہم اسم کو پہچان سکیں۔ وہ 2 علامات ہیں۔ پہلی علامت ہے تنوین، یعنی لفظ کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر کا پایا جانا، اسے تنوین کہتے ہیں اور یہ صرف اسم پر ہوتی ہے۔ دوسری علامت اسم کی ہے الف لام۔ الف لام کسی بھی اسم کے شروع میں آتا ہے، اور اگر وہ اسم تنوین والا ہو تو یہ اس کی تنوین یعنی 2 حرکات میں سے 1 حرکت کو ختم کر دیتا ہے۔ مثلا کتابن یا کتابن یا کتابن، اس پہ آخر میں 2 حرکات آ رہی ہیں تو یہ اسم ہے، یعنی یہ نام ہے ایک چیز کا۔ اور جب ہم اس پہ الف لام داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا الکتابو، تنوین ختم، اور الکتابہ اور الکتابی۔ ناظرین کرام، اب ہم اسم کے بارے میں 4 ضروری باتیں پڑھیں گے جن کے بغیر اسم کے بارے میں مکمل جانکاری نہیں ہو سکتی۔ وہ 4 چیزیں ہیں: اسم کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کی اعرابی حالت۔ جب تک ہم اسم کے بارے میں ان 4 چیزوں کو مکمل طور پہ نہ پڑھیں، ہمیں اسم کے بارے میں مکمل تفصیلات کا علم نہیں ہوتا اور ہمیں عربی کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے ہم ان ٹاپکس کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اسم کی جنس۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جنس کا مطلب ہے کسی جاندار کا نر یا مادہ ہونا۔ تو جنس بیسیکلی 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ جنس جو جانداروں میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ مرد اور عورت، جیسے گھوڑا اور گھوڑی، جیسے گائے اور بیل۔ اس قسم کی جنس کو جو جانداروں میں پائی جاتی ہے اسے جنس حقیقی کہتے ہیں۔ اس جنس کا اردو اور عربی میں کوئی فرق نہیں، یعنی جو اسم عربی میں مذکر ہیں وہ اردو میں بھی مذکر ہیں، اور جو اردو میں مؤنث ہیں وہ عربی میں بھی مؤنث ہیں۔ ہاں، ایک جنس اور ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جنس غیر حقیقی یا جنس فرضی۔ وہ جنس جو ہم زبان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بے جان اسم کو دیتے ہیں۔ مثلا
ہم کہتے ہیں کتاب. اب کتاب کے بارے میں اگر میں نے کہنا ہو کہ اس کتاب کا تعلق مجھ سے ہے تو میں کہوں گا کہ میری کتاب. لیکن اگر میں نے کہنا ہو قلم تو پھر میں کہوں گا میرا قلم. میرا گھر، میرا سکول. اگر میں کرسی کے بارے میں بات کروں تو میں کہوں گا میری کرسی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں کتاب کو میری کہہ رہا ہوں جب، تو اس کو میں مؤنث کی جنس دے رہا ہوں. اور جب میں گھر کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو میں اسے مذکر کہہ رہا ہوں، میرا گھر. جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ میرا والد، میرا بھائی، اور پھر کہتا ہوں میری ماں یا میری بہن یا میری بیٹی. تو وہ مؤنث ہیں، ان کے ساتھ میں میری لگاتا ہوں اور مذکر کے ساتھ میرا. ناظرین کرام، اب یہ جو قلم ہے یا کتاب ہے یا کرسی ہے یا گھر ہے، تو حقیقت میں ان میں کوئی جنس نہیں پائی جاتی، کیونکہ یہ بے جان ہے. اگر میں کتاب کو مؤنث کہتا ہوں تو کیا اس کا کوئی مذکر بھی ہے؟ جیسے کہ عورت کا مذکر مرد ہے، گائے کا مذکر بیل ہے، تو کتاب کا تو کوئی مذکر نہیں. اسی طرح اگر میں گھر کو مذکر کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، میرا گھر یا بڑا گھر، تو اس کی کوئی مؤنث تو نہیں ہے کیونکہ یہ بے جان ہے. لیکن جس طرح اردو زبان میں اسے مذکر یا مؤنث استعمال کرتا ہوں، اسی طرح جو بے جان اسم ہیں عربی میں بھی اردو زبان ہی کی طرح انہیں کوئی نہ کوئی جنس دی جاتی ہے. بعض اسم مذکر استعمال ہوتے ہیں اور بعض مؤنث. لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو اسم ہم اردو میں مذکر استعمال کرتے ہیں وہ عربی میں بھی مذکر ہوں، اور جو ہم اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں وہ عربی میں بھی مؤنث ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ جنس حقیقی تو نہیں. جو جاندار ہیں ان کی جنس حقیقی ہے. مرد مذکر ہے تو اسے اردو میں بھی مذکر استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں بھی اور عربی میں بھی. عورت مؤنث ہے، وہ اردو میں بھی مؤنث ہے، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی. لیکن کتاب جو لفظ ہے اس کو ہم اردو میں تو مؤنث استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس عربی زبان میں یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ایک اسم دیوار ہے. دیوار کو ہم اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں. اونچی دیوار، ہم اونچا دیوار تو نہیں کہتے، اونچی دیوار، اس کا مطلب ہے ہم اسے مؤنث استعمال کر رہے ہیں. لیکن عربی میں یہ لفظ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے. ناظرین کرام، اس کے برعکس بستی کا لفظ اردو میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. بڑی بستی، چھوٹی بستی، عربی میں بھی یہ مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ اسم جو ہیں وہ جو اردو میں مذکر استعمال ہوتے ہیں وہ عربی میں مؤنث ہوتے ہیں، اور جو اردو میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں وہ عربی میں مذکر استعمال ہوتے ہیں. جبکہ کچھ اسم جو ہیں وہ ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں، جو اردو میں مذکر تو عربی میں بھی مذکر، اور اردو میں مؤنث ہیں تو عربی میں بھی مؤنث. ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے اسم
عربی میں مذکر استعمال ہوتے ہیں اور کون سے مؤنث؟ اس کے لیے ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے یہ اہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں جو اسم مذکر استعمال ہوتے ہیں ان کی کوئی خاص علامت یا کوئی خاص پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم مذکر اسم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں جو اسم مؤنث استعمال ہوتے ہیں وہ کچھ خاص شکلوں میں یا خاص گروہوں میں پائے جاتے ہیں، اور اگر وہ شکلیں یا وہ گروہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں مؤنث اسم جو ہیں ان کی پہچان ہو جائے گی، اور جو اسم مؤنث کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے انہیں ہم کہیں گے کہ وہ مذکر ہیں۔